بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راہ میں، اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں، شہید کر دیے جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے انہیں رزق دیا جاتا ہے. ماہ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے جو سال کے 12 مہینے بنائے ہیں ان میں سے یہ پہلا مہینہ ماہ محرم کا ہے، اور اس کی شروعات ہجرت نبوی سے ہوئی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو خلیفۃ المسلمین اور امیر المؤمنین ہیں دوسرے، تو انہوں نے اس کی شروعات کی اسلامی کیلنڈر کی، جہاں بہت سارے ان کے کارنامے ہیں. انہی میں سے ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز کیا ہے. ہجرت کے سال سے اس کا آغاز ہوا اور یہ 1445واں سال چل رہا ہے. جس محرم سے ہم لوگ گزر رہے ہیں اسلامی کیلنڈر کے حساب سے یہ 1445واں سال ہے. اس ماہ محرم کی جو فضیلت ہے اور اس کی جو عظمت ہے وہ بہت پہلے سے چلی آ رہی. بہت سی غلط فہمیاں ہیں جو بہت سے مسلمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. ان میں سے بہت بڑی غلط فہمی ایک یہ بھی پائی جاتی ہے کہ ماہ محرم اور یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ فضیلت اس وجہ سے ہوئی ہے کہ اس مہینے کے اندر 10 محرم الحرام کو ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، سانحہ کربلا پیش آیا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نواسۂ رسول اور ان کے جو خاندان کے افراد تھے ان کو شہید کر دیا گیا. اس وجہ سے ماہ محرم کی فضیلت اور یوم عاشوراء کی فضیلت ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہ بہت بڑا حادثہ ہے، اور کربلا کا جو سانحہ ہے بہت بڑا سانحہ ہے. لیکن یہ کہنا کہ اس سانحے کی وجہ سے یوم عاشوراء کی کوئی فضیلت ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس کی فضیلت اس دن سے ہے جس دن اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور 12 مہینے اس کے بنائے. قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض. جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا اسی دن سے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں لوح محفوظ کے اندر مہینوں کی تعداد 12 رکھی، اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے. ان میں سے 4 مہینے کون ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں ان کی فضیلت تو اس دن سے چلی آ رہی ہے جس دن سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا. اور پھر یوم عاشوراء کی جو فضیلت ہے تو یوم عاشوراء کی فضیلت بھی بہت پہلے سے چلی آ رہی. چنانچہ اس کے بارے میں بہت سی روایات ملتی ہیں، لیکن وہ چونکہ ضعیف ہیں اس لیے ان کو بیان نہیں کیا جاتا. لیکن اس میں سے 2-3 باتیں وہ کچھ جو ہے درست ہیں، اور ایک بات تو حقیقتاً
کئی سند سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی ہے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ یوم عاشورہ کو روزہ رکھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ تم اس دن کیوں روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون پر غلبہ عطا فرمایا اور فرعون اور اس کی قوم کو دریائے نیل میں غرق کر دیا۔ اس خوشی کے اندر ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق باتباع موسیٰ منکم، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع اور ان کی پیروی کا زیادہ حق رکھتے ہیں تمہارے مقابلے میں، اس لیے کہ ہم بھی نبی ہیں اور موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے بھی اس روزہ رکھا، اور رمضان کی فرضیت سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ اس دن صحابہ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن جب عاشورہ کا روزہ رمضان کا روزہ فرض ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور یہ نفل بن گیا۔ اب کوئی رکھتا ہے تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلها، یعنی میں اللہ سے اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ یہ ایک سال گناہ کے کفارہ بن جائے گا جو عاشورہ کے دن روزہ رکھے گا۔ اور پھر فرمایا کہ میں اگر اگلے سال زندہ رہا تو اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کروں گا، لیکن اگلے سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باحیات نہ رہے اور انتقال فرما گئے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ کر لو۔ چنانچہ سارے صحابہ کرام نے اس کے ساتھ ایک روزے کا اضافہ فرمایا۔ تو اس عاشورہ کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی، اور بہت سی روایات جو ضعیف ہیں تو اس کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اس دن قبول ہوئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اسی دن ہوئی ہے۔ یہ دونوں باتیں کچھ ثابت ہیں اس لیے میں نے بتا دی ہیں، اور بہت سی باتیں جو بیان کی جاتی ہیں وہ صحیح روایات سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان کو میں بیان نہیں کرتا ہوں۔ تو اس دن کی جو فضیلت ہے وہ شہادت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہی کربلا کے سانحے کی وجہ سے ہے، بلکہ اس دن کی فضیلت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے کہ اللہ نے ان کی شہادت کے لیے اس دن کا انتخاب فرمایا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ، ایک چیز تو یہ۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یوم عاشورہ کے علاوہ ماہ محرم کو غم کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، جو بہت سارے پروپیگنڈے چلائے گئے جس کے تحت بہت سے مسلمان اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کا حقدار سمجھنے والے بہت سے ایسے افراد ہیں جو ان پروپیگنڈوں کا شکار ہو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ماہ محرم غم کا مہینہ ہے، ماتم کا مہینہ ہے۔ اس وجہ سے بہت سارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا ہے کہ اگرچہ وہ تعزیہ نہیں بناتے لیکن تعزیہ داری کے وہاں پر جا کر کے جہاں تعزیہ بنائی جاتی ہے، نکالی جاتی ہے، وہاں جا کر کے اس کا نظارہ کرتے ہیں، وہاں جا کر کے اس کو دیکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ اس لیے اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طریقے سے گناہ کرنا، جس طریقے سے بدعات ایجاد کرنا یہ حرام ہے، اسی طریقے سے اس کی امداد کرنا، اس کا تعاون کرنا، اس کی مدد کرنا یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے شراب پینا حرام ہے، اسی طریقے سے کھڑے ہو کر کے کچھ لوگ شراب پئیں اور آپ دیکھیں واہ واہ کیا اچھے سے شراب پی رہا ہے، واہ شاباش شاباش، یہ بھی حرام ہے۔ آج اکثریت مسلمانوں کی ہے، مجھے معلوم چلا، اکثر میں نے جائزہ لیا جو مسلم علاقے ہیں تو وہاں کے کچھ بندوں نے بتایا کہ آج کے دن پورے محلے کے اکثر جو نوجوان ہیں اور خواتین ہیں وہ آج تعزیہ دیکھنے اور ماتم دیکھنے گئی ہوئی ہیں۔ یہ جونپور کے اکثر محلے کی صورتحال ہے۔ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ہم تو وہ کام نہیں کرتے ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیں، جس طریقے سے کرنا ناجائز ہے اسی طریقے سے اس کو دیکھنا بھی ناجائز ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنا بھی ناجائز ہے، وہاں کھڑے ہونا بھی ناجائز ہے۔ قرآن میں اللہ کا صاف ارشاد ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، گناہ اور ظلم و زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو۔ اس لیے اس پروپیگنڈے کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ ہے۔
بہت سے حضرات عاشورہ کے دن اپنی دکانوں کو بند کر دیتے ہیں۔ بہت سے حضرات پورے محرم کے مہینے میں دیکھا گیا کہ وہ کوئی خوشی نہیں مناتے ہیں، پورے محرم کے مہینے میں نیا کپڑا نہیں پہنتے ہیں، پورے محرم کے مہینے میں شادی بیاہ نہیں کرتے ہیں، پورے محرم کے مہینے میں کوئی نیا بزنس اسٹارٹ نہیں کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اسٹارٹ کریں گے تو یہ منحوس ہو جائے گا۔ یہ سراسر شیعی فکر ہے اور اس کے جراثیم ہے جو ہمارے دماغوں میں سرایت کر چکے ہیں۔ اس کا اسلام سے، شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لا صلۃ لہ بالاسلام، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ ماہ محرم کے اندر کالا کپڑا پہننا غم کے طور پر حرام اور ناجائز ہے، اور اس لیے پہننا کہ دوسروں سے مشابہت ہوتی ہے، اس لیے اور اس کو جو اس سے بچنا چاہیے اور اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ جو حضرات اس مہینے کے اندر کھچڑے کو ضروری سمجھتے ہیں، ایک صاحب نے سوال کیا فون پر، 9 کو روزہ تھے، کہ وہ جو کی روٹی اور ساگ سے افطار کرنا ہے، جو کی روٹی اور ساگ سے۔ میں نے کہا نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور سے افطار کیا کرتے تھے، جو کی روٹی اور ساگ سے افطار کرنا کہاں سے آ گیا؟ لوگ کہنے لگے نہیں، کچھ لوگ بتا رہے تھے تو ہم نے کہا پوچھ لیں۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کچھ لوگ یہ ایسا بھی کرتے ہیں کہ وہ جو کی روٹی اور ساگ سے افطار کرتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں اسلام کے اندر۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہیں، کھچڑا بنانے کو ضروری سمجھنا ہے، کھچڑا بنانا اس دن، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ضروری سمجھنا جیسے شب برات میں حلوہ پکانے کو لازم سمجھتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے، اسی طریقے سے ماہ محرم 10 محرم کو کھچڑے بنانے کو ضروری سمجھتے ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بدعات اور خرافات کے اندر نہ تو خود کرنا ہے، نہ اسے فروغ دینا ہے۔ اب دیکھا جاتا ہے ماہ محرم کے اندر بہت سے ایسے حضرات ہیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ماتم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے، اسی تعلق سے جو قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے آج پڑھی گئی ہے، کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما نوجوانان جنت کے سردار ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہادت کی وجہ سے جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان کی شہادت کی وجہ سے ان کو جو مقام اور مرتبہ ملا ہے، اس مقام اور مرتبے پر خوشی ہونا چاہیے، نہ کہ غم۔ اور اگر آپ غم ہی منانے پر آ جائیں تو پھر آپ دیکھیں کہ سال کا کوئی مہینہ اور مہینے کا کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ جس دن کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی نبی کی وفات نہ ہوئی ہو۔ پورا سال پھر غم منانا ہوگا اور پورا سال ماتم کرنا ہوگا، نہ کوئی عید کا دن ہوگا، نہ کوئی بقرعید کا دن۔ اب آپ خود دیکھ لیں، یکم محرم الحرام کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں جتنی یہودی طاقتیں تھیں، پورا زور انہوں نے لگا دیا، لیکن اللہ رب العزت نے ایک سیسا پلائی دیوار بنایا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ ذرا سا اسلام کے اندر قدغن نہ لگا سکیں، اسلام میں ذرا سا سوراخ نہ کر سکیں، اسلام کو ذرا سا نقصان نہ پہنچا سکیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت تھی، شیطان دیکھ کر کے راستہ کاٹ دیا کرتا تھا۔ قرآن کریم میں 17 مقامات پر اللہ نے قرآن کی آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایما اور مشورے پر نازل فرمائی۔ ایک مرتبہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور کہا، اللہ کے نبی، میں نے کہ مسلمان طواف کرتے ہیں خانہ کعبہ کا، تو میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں، یعنی طواف کے بعد جو مقام ابراہیم ہے وہاں 2 رکعت نماز پڑھا کریں، 2 رکعت نماز ادا کیا کریں، میرا یہ دل چاہتا ہے۔ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ ذکر کیا، ادھر اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے نبی کہہ دیجئے مسلمانوں سے کہ وہ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی بنا لیں۔ تب سے جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے، جو بھی عمرہ کرنے والا عمرے کے لیے جاتا ہے، طواف کے بعد 2 گانا
اب وہ مقام ابراہیم پر تو اتنی جگہ نہیں ہے کہ سب لوگ وہاں نماز ادا کر لیں، تو پورے مطاف میں اور پورے حرم میں کہیں پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ البتہ افضل یہ ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کریں، لیکن وہاں جگہ نہ ملے تو پورے حرم میں کہیں پر بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ایما اور مشورے پر نازل ہوئی۔ ایسے بہت ساری آیات ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا سانحہ شہادت کوئی کم سانحہ ہے؟ پھر اس سے پہلے آپ دیکھیں تیسرے خلیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد حضرت عثمان ذو النورین، جن کا لقب ذو النورین ہے، دو نور والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی دیا، ان کا انتقال ہوا، دوسری بیٹی کو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ با حیا ایسے تھے کہ فرشتے ان سے حیا کرتے تھے، اتنی حیا والے تھے، فرشتے ان سے حیا کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی جو مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے ان کی شہادت کا واقعہ پیش آیا ہے، بلوائیوں نے ان کو شہید کر دیا ہے اور ان کے خون کے قطرے قرآن کریم کے اوپر گرے ہیں۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کے اوپر ان کے خون کے قطرے گرے ہیں۔ وہ کوئی کم سانحہ ہے؟ 18 ذو الحجہ کو ان کی شہادت کا واقعہ ہوا ہے، تو کیا پورے ذی الحجہ کے مہینے کو مسلمان ماتم کریں؟ شوال کے مہینے میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، حضرت حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں۔ تو کیا پورے شوال کے مہینے میں مسلمان ماتم کرنا شروع کر دیں؟ سال کا کوئی مہینہ بچے گا ماتم سے؟ کوئی دن بچے گا ماتم کرنے سے؟ اور پھر سب سے بڑا عبد القادر جیلانی، خواجہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، کون ہوگا جو ان کو نہیں مانتا ہے؟ وہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، سب حضرت کو مانتے ہیں۔ حضرت لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ اگر صرف اس وجہ سے محرم کے مہینے میں ماتم کیا جائے کہ نواسہ رسول کو شہید کیا گیا ہے، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس امت کے اوپر اس سے بڑا غم کا دن کون سا دن ہو سکتا ہے، جس دن آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ اس سے بڑا غم کا کوئی سانحہ ہو سکتا ہے؟ پھر پورے ربیع الاول کے اندر جلسہ جلوس چھوڑ دیجئے، بیٹھ کر کے ماتم کیجئے۔ تو یہ جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس کا کوئی اسلام کے اندر ثبوت نہیں ہے۔ اور پھر خود بتائیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے، حضرت علی بن حسین، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، ان کے چوتھے امام ہیں شیعوں کے۔ پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے حضرت حسن رضی اللہ عنہ ہیں، تیسرے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، چوتھے حضرت علی ابن حسین، جن کو امام زین العابدین کہتے ہیں، وہ ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی ماتم کیا اپنی زندگی کے اندر؟ ایک ثبوت دکھا دیں مجھے، ایک ثبوت دکھا دیں۔ کیا انہوں نے کبھی ماتم کیا؟ کیوں نہیں ماتم کیا؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی شریعت پر عمل کرنے والے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جب آپ جا رہے تھے اپنے خیمے سے، تو وہاں پر ایک آپ نے تقریر فرمائی اور وصیت فرمائی، اس کے اندر یہ الفاظ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی درج ہیں، لیکن ان کے بیان کرنے والے یہ بات بتاتے نہیں ہیں کہ اے لوگو، میں جا رہا ہوں حق کے علم کو بلند کرنے کے لیے، اگر میری شہادت ہو جائے، اللہ کے واسطے مجھ پر آنسو نہ بہانا اور مجھ پر ماتم نہ کرنا۔ تم تو حسین کی بات کو نہیں مانتے ہو، کیسے حسینی ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کر رہے ہیں اور تم تو کہتے ہو نہیں ہم کہیں گے۔ بہت سے مسلمان بھی یا حسین کہتے ہیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں مسئلہ، ابھی 2 دن پہلے ایک صاحب نے مسئلہ پوچھا تھا۔ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ مشکل کشا اور حاجت روا ہیں، تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ عقائد ہیں، اگر عقائد کھوکھلے ہو گئے تو نمازیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، سال بھر کی عبادت دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اگر عقائد آپ کے کمزور ہو گئے، عقائد ٹھوک۔ اور پھر چوتھی چیز آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھیں، بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ بہت سی پوسٹ بھی چلتی ہیں، واٹس ایپ کے اوپر گردش کرتی ہیں کہ محبت اہل بیت ایمان کی دلیل ہے۔ تو خالص محبت اہل بیت ایمان کی دلیل اس وقت ہے
جبکہ دل کے اندر کسی بھی صحابی کا بغض اور نفرت نہ ہو۔ محبت اہل بیت ضرور ایمان کی دلیل ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ تمام صحابہ کرام کی محبت دل کے اندر ہو، ان سے بغض اور نفرت نہ ہو۔ پتہ چلا شیخین کو گالی دیں تو یہ محبت نہیں ہے، یہ تو ایمان کے ختم ہو جانے کی دلیل ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے صحابہ کرام کو نعوذ باللہ برا بھلا کہتے ہیں، سراسر ناجائز اور حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے تو یہ کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، اور یہ کہہ کر کے ہٹ جاؤ وہاں سے، اس کی بات نہ سنو۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو چینلز کے اوپر صحابہ کی گالیوں کو سنتے ہیں، صحابہ کو لعنت کی جاتی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کو سنتے ہیں، ان کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے، جیسے بولنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم سنو کسی کو کہتے ہوئے تو کہو لعنت اللہ علی شرکم، اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر کے اوپر جو تم پھیلا رہے ہو۔ کہاں سے لوگ آ جاتے ہیں اس طرح کے جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ کسی صحابی کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا موقف ہے، کسی صحابی کے بارے میں اپنی زبان کو حق کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ کھولنا ہے تو کھولیں، کبھی شر کے ساتھ اور برائی کے ساتھ اگر کھولنا ہے تو نعوذ باللہ 1000 مرتبہ توبہ کریں، اپنی زبان کو روک لیں اور منہ کو بند کر لیں۔ توقف کرنا ہے، کسی بھی صحابی کے بارے میں ہم کو برا بھلا نہیں کہنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ 26ویں پارے کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار کے مقابلے میں سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس کے اندر رحم دل ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا، ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، وہ لوگ جو اپنی آواز کو اللہ کے نبی کے پاس پست رکھتے ہیں، امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے، یعنی ان کے دل کو اللہ نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ہے، وہ اللہ کے متقی بندے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کو برا بھلا کہنے والے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ بہت سے حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ کیا کیا بولتے ہیں، جو کاتبین وحی میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ان کو دعائیں دی ہیں، اللہم اہد معاویہ ہادیا و مہدیہ، اے اللہ حضرت اللہم اجعل معاویہ ہادیا و مہدیہ، اے اللہ حضرت امیر معاویہ کو ہادی بنا اور مہدی بنا۔ ہادی مطلب رہنمائی کرنے والا، مہدی مطلب ہدایت یافتہ بنا۔ اللہ کے نبی نے دعائیں دی ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو 20 سالہ جو ان کی 20 سالہ ان کا دور ہے، اس 20 سال کے اندر نہ کوئی خانہ جنگی ہے، نہ کوئی اسلام کے اندر دراڑ ہے، ایسا پرسکون یہ دور گزرا ہے کہ وہ ایسا پرسکون دور کبھی گزرا ہی نہیں۔ ایک انگریز مورخ ہے مسٹر ایڈورڈ گبن، اس نے 22 جلدوں کے اندر اسلام کی تاریخ لکھی ہے، انگلش کے اندر پڑھ لیجئے گا۔ ایک جلد پوری کی پوری حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر لکھی ہے، اور اس نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کا پرچم 66 لاکھ مربع میل پر لہرایا، آدھی دنیا سے زائد پر، پوری دنیا کا رقبہ 1,20,00,000 مربع میل ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام کا پرچم 66 لاکھ مربع میل سے زائد پر لہرا رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ اسلام نے آدھی دنیا سے زائد پر حکمرانی کی ہے تو یہ قول سوائے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے کسی پر صادق نہیں آتا ہے۔ انگریز مورخ اس کا اعتراف کرتا ہے۔ اور بات جب یہ آتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے اوپر حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خود بیعت کی ہے، اللہ کے نبی کے نواسے نہیں تھے وہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر جہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بات ہے، جب آپ پہنچتے ہیں اور
آپ کا سابقہ عمرو بن عاص سے ہوتا ہے اور کچھ آپ سے باتیں ہوتی ہیں، تو آپ نے 3 آپشنس رکھے تھے۔ یہ شیعوں کی کتابوں کے اندر بھی درج ہے، ہماری کتابوں کے اندر، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں رکھی تھی۔ سب سے پہلی بات، میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہیں واپس چلے جانے دو۔ جہاں سے آیا ہوں وہیں سے واپس چلے جانے دو، یعنی مدینہ، مکہ جہاں سے آیا ہوں میں وہیں واپس چلا جاؤں گا اور وہاں جا کر عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ دوسرا، مجھے کسی اسلامی سرحد پر نکل جانے دو، میں وہاں جاؤں گا اور کفار سے لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا۔ تیسرا کیا آپشن رکھا تھا؟ مجھے یزید کے پاس دمشق جانے دو، میں اس سے مل کر اپنا معاملہ اسی طرح طے کر لوں گا جس طرح میرے بھائی حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ سے مل کر کے اپنا معاملہ طے کر لیا تھا۔ یہ بات شیعوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اور اس کا بہت سے حضرات نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید سے مل لیتے تو وہیں پر بات ختم ہو جاتی۔ لیکن یہ یہودیت کی سازش چاہتی ہی نہیں تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے مل سکیں، اور جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہونا ہی تھا۔ اس سے کوئی انکار نہیں کہ بہت بڑا سانحہ ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہنا یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پھر آپ سنیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے ہیں تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی ہے، سب لوگ بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ 10 سال ہو گیا ہے، 10 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اب ایک صحابی ہیں حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بعد کوئی اپنا ولی عہد منتخب کر دیں۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تیار نہیں ہوئے۔ کہا کس کو؟ کہا جس کو آپ چاہیں منتخب کر دیں، اس لیے کہ 4.5 سال تک آپ نے دیکھا کہ یہ امت خانہ جنگی کے اندر مشغول رہی اور بڑا نقصان ہوا، ہزاروں جانیں چلی گئیں۔ آپ کے بعد پھر وہی بات نہ شروع ہو جائے۔ انہوں نے کہا سوچنے کا موقع دو۔ کہا کس کو منتخب کروں؟ کہا کہ اپنے بیٹے کو منتخب کر دیں۔ کہا نہیں، سوچنے کا موقع دو۔ پھر گئے، کہا کہ اچھی طرح سوچ لیجئے، اگر نہیں منتخب کریں گے تو پھر وہی صورتحال پیدا ہوگی۔ اور اچھی طرح سمجھ لیں، کسی صحابی کی نیت پر اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس کے ایمان میں مجھے شک ہے، کیونکہ یہ اللہ کے نبی کے تربیت یافتہ ہے۔ آپ کسی صحابی کی آپ اختلاف کر سکتے ہیں رائے سے، لیکن نیت پر شک نہیں کر سکتے آپ۔ اچھی طرح سمجھیں بات کو۔ بہت سے لوگ ایک حدیث کو لے لیتے ہیں اور الٹا سیدھا بولنے لگتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ایسا وقت نہ لائے کہ ہماری زبان سے ایسا کوئی جملہ نکلے۔ بہت غور کیا، بہت سوچا سمجھا، تو پھر انہوں نے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو نیت اور جو ان کا ارادہ وہ یہی تھا کہ پوری مملکت اسلامیہ کو خانہ جنگی سے بچا لیا جائے، کیونکہ اس وقت بہت سارے صحابہ کرام دنیا سے اٹھ چکے تھے۔ اب جو لوگ تھے وہ نیو مسلمان تھے، ان کے اندر وہ دین کی رمق نہیں تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے صحابہ کے اندر تھی۔ اور خدشہ اس بات کا بہت شدید تھا کہ اگر امت کو اسی طرح چھوڑا جائے گا تو پھر وہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں، پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے دور میں تھی۔ اس لیے کوئی ایسی چیز چاہیے تھی جو مسلمانوں کو جوڑ لے، اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ خاندانی عصبیت تھی۔ یہ ٹھیک ہے، ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کو خلافت راشدہ میں شمار نہیں کرتے، اس لیے کہ خلافت راشدہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ امیر المومنین مسلمانوں کی عام رائے کے ذریعے سے منتخب ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ دیکھا جائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اگر اسی طرح چھوڑ دیتے تو پھر یہ اس بات کا شدید امکان تھا کہ پوری امت خانہ جنگی کے اندر پھر مبتلا ہو جائے اور لاکھوں جانیں چلی جائیں۔ اس کو دیکھتے ہوئے انہوں نے
بہت سارے صحابہ کرام جو اس وقت باحیات تھے سب سے مشورہ کیا، اور جب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کا فیصلہ کیا ہے، 10 سال کے بعد، اپنی خلافت کے 10 سال کے بعد پوری مملکت اسلامیہ اس پر متفق ہو گئی سوائے 5 افراد کے۔ اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں، سوائے 5 لوگوں کے۔ اس میں سے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمن ابن ابی بکر۔ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذہن میں کچھ کلیئر ہو جائے۔ بہت سے مسلمانوں کے ذہن کے اندر بھی صحابہ کے بارے میں بہت سے شکوک و شبہات چلتے رہتے ہیں، ایمان کامل نہیں ہوگا، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ایمان کے اندر دراڑیں پڑیں گی اگر صحابہ کے بارے میں آپ کے ایمان کے اندر اور آپ کے یقین کے اندر تذبذب کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، اللہ کے نبی کے چچا تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ۔ یہ 5 افراد تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی دور اندیشی دیکھیے کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نہیں مانتے نہ مانیے، اپنی جگہ رہیے، صرف اس امت کو خانہ جنگی سے بچانے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب 10 سال کے بعد انتقال ہو گیا، تو انتقال جب ہوا ہے تو اس میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو چکا، تب بچے 4۔ اب ولی عہدی جو تھی یزید کی، یزید بیٹھا۔ اب جب جو 4 بچے تھے، ان 4 میں سے اب 2 الگ ہو گئے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ الگ، ان کی رائے الگ تھی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، ان دونوں کی رائے اب یہ ہو گئی کہ ٹھیک ہے کہ یزید مستحق نہیں ہے، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے کہ خانہ جنگی ہو جائے گی، اور بہت ساری صورتیں ہیں، اس لیے یہ اس درجہ کی بات نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے پوری امت کے اندر انتشار ہو جائے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنی رائے کو بدل دیا، اور یہ دونوں اس کے حق میں ہو گئے۔ اب بچے 2 لوگ، پوری امت کی بات ہو رہی ہے، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ۔ اس میں سے بھی حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کو کوفہ سے خطوط آنے لگے، لو لیٹر آنے لگے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے، آپ آ جائیے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ وہیں پر تھے، کہا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ گئے۔ اس کے اندر بھی میری رائے کے حساب سے دیکھا جائے تو حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ سے ایک جگہ اسٹریٹجک مسٹیک ہوئی۔ راستے کے اندر جب انہیں علم ہوا کہ ان کے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور پورا پانسا پلٹ گیا ہے، اب آگے جانا ہے، اپنے آپ کو آگ کے اندر ڈالنا ہے، واپس ہونا چاہیے تھا، لیکن ان کے جو بھائی تھے، ان کے بیٹے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم انتقام لیں گے، اور حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کیسے واپس ہو سکتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اور آگے گئے، اور پھر وہ ہوا جس کو زمانے نے دیکھا اور جس کو سانحہ کربلا کہا جاتا ہے۔ بہرکیف یہ بہت عظیم سانحہ ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کی وجہ سے کسی صحابی کو برا بھلا کہنا یا کسی صحابی کے نیت کے اوپر شک کرنا، نعوذ باللہ، یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ اور بہت سے حضرات ایسے ہیں جو یوٹیوب چینلز کے اوپر، میڈیا کے اوپر آ کر کے صحابہ کے اوپر بھونک رہے ہیں، ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ان سے اپنے آپ کو بچائیں، وہاں پر نہ جائیں، اور جیسے آپ کو بولنا ناجائز ہے، ایسے ان کی بات کو سننا بھی آپ کے لیے ناجائز ہے۔ یہ صحابہ کے بارے میں اپنے عقائد کو درست رکھیں، اور کسی بھی صحابی کا ادنا سے ادنا، کوئی بھی صحابی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو تھوڑی دیر کے لیے بھی حاصل ہو گئی ہو، پوری دنیا کے اولیاء، پورے دنیا کے اقطاب جمع ہو جائیں، اس ایک صحابی کے ذرے کو نہیں پہنچ سکتے۔ یہ صحابی کا مقام ہوتا ہے۔ یہ بہت سی باتیں تھیں اور بہت سی چیزیں جو ماہ محرم کے اندر مشہور کر دی گئی ہیں۔ ایک دعا ہے جس کو
ہمارے پاس بھیجا گیا اس دعا کو کہ یہ دعا پڑھی جائے تو اس دعا کے پڑھنے سے 1000 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. اس طرح کی کوئی روایت نہیں ہے، ایسی کوئی دعا نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک نماز بھیجی گئی 4 رکعت نفل پڑھ لیں گے تو 10 سال کے کتنے سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ایسی کوئی نماز نہیں ہے. بہت سی باتیں جو چلی چلائی ہیں محرم کے بارے میں. 5 چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز نیک اعمال کی کثرت. نمبر 2 گناہوں سے اجتناب. نمبر 3 پورے ماہ محرم کے اندر روزے کی فضیلت ہے. اللہ کے نبی کا ارشاد افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم. رمضان کے بعد سب سے فضیلت والا جو روزہ ہے وہ ماہ محرم کا روزہ ہے. یوم عاشورہ کا روزہ تو اپنی جگہ فضیلت والا ہے، اس کے علاوہ پورے محرم کے مہینے کسی بھی دن آپ روزہ رکھیں، یہ رمضان کے بعد پورے سال میں سب سے فضیلت والا روزہ. اس کے اندر بھی بہت کوتاہی پائی جاتی ہے. کچھ لوگ اہتمام تو 9-10 کا کر لیتے ہیں، 10واں کر لیتے ہیں، لیکن پورے محرم کے مہینے میں وہ کوئی روزہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے. 3 ہو گیا. نمبر 4 خاص طور سے یوم عاشورہ کے روزے کی فضیلت آئی ہے. نمبر 5 اس یوم عاشورہ میں اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا اور فراخی کرنا. اس کے علاوہ جتنی باتیں چلائی جاتی ہیں وہ ساری کی ساری قرآن اور حدیث اور اللہ کے نبی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جتنے بھی ائمہ ہیں ان میں سے کسی سے ثابت نہیں ہے. یہ سب اپنی بنی بنائی باتیں ہیں. اور آج تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باقاعدہ تعزیہ کے نام پر مورتیاں بنائی جا رہی ہیں. کتنے فوٹوز میرے پاس آ چکے ہیں میں آپ کو دکھاؤں. مورتیاں بنا کر کے باقاعدہ رکھی گئی ہیں. جس طریقے سے غیر مورتیاں بناتے ہیں اب اس طریقے سے تعزیہ داری یہاں تک آ چکی ہے. اور اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہندوستان کے اندر تعزیہ کی جو بدعت ہے وہ 800 سال کے بعد شروع ہوئی ہے. اس سے پہلے کوئی شیعی مورخ ہو یا سنی مورخ ہو ایک روایت نہیں دکھا سکتا ہے کہ پورے انڈیا کے اندر پورے ہندوستان کے اندر 800 سال سے پہلے کوئی تعزیہ ہو. کوئی نہیں دکھا سکتا ہے، کوئی شیعی مورخ نہیں دکھا سکتا ہے. اور پوری دنیا کے اگر بات کی جائے تو 300 سال کے بعد 4 صدی ہجری کے اندر معز الدولہ دیلمی نام کا ایک بادشاہ گزرا تھا کہ جو شیعہ تھا. اس نے جب وہ بادشاہ بنتا ہے تو اس نے اس دن یہ حکم دے دیا 10 محرم کو کہ سارے مسلمان اپنی دکانیں بند کر دیں اور عورتیں جو ہیں وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور ماتم کریں اور روضہ حسین کی شبیہ بنائیں. یہ حکم دیا 4 صدی ہجری کے اندر جا کر کے تعزیہ داری کی بدعت شروع ہوئی. اور ہندوستان کے اندر امیر تیمور لنگ جس کے افکار شیعی تھے وہ ہر سال عراق جاتا تھا اور وہاں جا کر کے ماتم کرتا تھا. اس نے ہندوستان کو اپنے بادشاہت کا مرکز بنا رکھا تھا. اس کا یہ خواب تھا کہ پوری دنیا کے اندر حکمرانی کریں گے. ایک سال بیمار ہو گیا، نہیں جا سکا تو اس کے جو درباری تھے انہوں نے روضہ حسین رضی اللہ عنہ کی شبیہ بنا کر کے اس کے سامنے پیش کیا اس کو خوش کرنے کے لیے. اور بڑا خوش ہوا اور ماتم وہیں پر کیا. اور پھر اس کے بعد سے ہندوستان کے اندر یہ بدعت شروع ہو گئی اور لوگ تعزیہ بنانے. یاد رکھیں کہ اس کی کوئی حقیقت اسلام کے اندر نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو بدعات اور خرافات سے بچائے. جتنے بھی خرافات اور بدعات ہو رہی ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ہو رہی ہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر آج حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ ہوتے تو ان لوگوں کو جو لوگ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے نام پر ماتم کر رہے ہیں اور دہکتی ہوئی آگ پر چل رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت کے واسطے وہ ان کو ڈانٹ پلاتے اور سخت ان سے ناراضگی کا اظہار کرتے. کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان کربلا کے اندر نماز کوئی نہیں چھوڑی. نماز کو انہوں نے قضا نہیں کیا ہے، نماز انہوں نے نہیں چھوڑی ہے. آج جو لوگ ایسا کام کر رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ان کا مشن تھا اور جو ان کی دعوت تھی اس کو بھلا بیٹھے ہیں. نماز کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی محبت میں نعرے لگا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کو دین سے دور کرنے والی ہیں، ہم کو شریعت سے دور کرنے والی ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو بدعات اور خرافات سے محفوظ فرمائے. اللہ صراط مستقیم پر گامزن فرمائے. اللہ صحابہ کی محبت، اہل بیت کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے. کسی صحابی کو برا بلا کہنے سے یا ان کے سننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ایمان پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرمائے. سبحان